ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے. ہم اپنے دلت بھائیوں سے تعاون کریں گے. ہم کمپٹیشن نہیں کریں گے, ہم کوآپریشن کریں گے ان سے. میں بیدر کے مسلمانوں کو پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں سے کمپٹیشن نہیں, کوآپریشن کریں گے, ان سے تعاون کریں گے. اب 70 سال یہ اعلیٰ ذات کے لوگوں نے مسلمانوں کو, دلتوں کو, بیکورڈ کلاس کے لوگوں کا مقابلہ کرایا, لایا. آج اسدالدین اویسی تمہارے درمیان میں آ کر تم سے اپیل کر رہا ہے کہ اب یہ مقابلے کا وقت نہیں, یہ تعاون کا وقت ہے, یہ تعاون کا وقت ہے, یہ کوآپریشن کا وقت ہے. اگر ہم یہ تینوں سماج مل جائیں گے تو یاد رکھو 70 سال سے 22% لوگ جو پوری ملائی کھا گئے, دودھ کا گھڑا پی گئے, اور ہم کو اور آپ کو یہ کہہ دیا کہ تم ایک چپراسی کی نوکری کے لیے لڑو, تم ایک کانسٹیبل کی نوکری کے لیے لڑو, تم ایک ٹیچر کی نوکری کے لیے لڑو. آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جس دن اس ملک کا مسلمان دلت مسلمان کو سمجھے گا, اس ملک کا مسلمان دلت سماج کی تکلیف کو سمجھے گا, اس ملک کا مسلمان جب ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کی تکلیف کو سمجھے گا, جب بیدر کا مسلمان اپنی اولاد کو, اس کی تکلیف کو, اس کے مستقبل کو, جس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ویسے ہی تکلیف آپ کو اپنے دلت بھائیوں کے بچوں کے تعلق سے سوچنا پڑے گا, ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اس لیے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لبرٹی, ایکوالٹی, فریٹرنیٹی اور جسٹس کی جو بات کہی گئی ہے وہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جب ہم تعاون کریں گے, جب ہم لوگ کوآپریشن کریں گے, تبھی جا کر ہم یہ تمام چیزوں کو حاصل کر سکیں گے. یاد رکھو نوجوانوں, اگر ہم علیحدگی کی دیواریں اٹھاتے رہیں گے دلت سماج کے خلاف, اگر ہم علیحدگی کی دیواریں, نفرتوں کی دیواروں کو بلند کرتے رہیں گے ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے خلاف, تو کبھی بھی انصاف نہ مسلمان کا ہوگا, نہ دلت کا ہوگا, نہ بیکورڈ کلاس کا ہوگا. آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تینوں سماج کو مل کر بابا صاحب امبیڈکر کا جو خواب ہے کہ تم کو لبرٹی, ایکوالٹی, فریٹرنیٹی اور جسٹس کو حاصل کرنا ہے. میں بیدر کے دلت سماج کے ذمہ داروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں دلت بھائیوں اور بہنوں کے لیے پارلیمنٹ کی سیٹوں کی ریزرویشن ہے, 100 سے زیادہ سیٹ ریزرو ہے. مگر بابا صاحب امبیڈکر نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کسی ایک پریس کے نمائندے نے بابا صاحب امبیڈکر سے پوچھا تھا کہ آپ کے سماج کے لوگوں کو پارلیمنٹ کی سیٹوں میں ریزرویشن ہے, تو بابا صاحب امبیڈکر نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 100 سے زائد بھارت کی پارلیمنٹ میں دلت لوگ جیت کر آ جاتے ہیں, مگر ان کی زبانیں کبھی نہیں کھلتی. بابا صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, میں ہمارے بیدر کے دلت بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں. بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنا منہ اسی وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے. یہ امبیڈکر نے کہا تھا کہ وہ دلت ایم پی اپنا منہ اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو اپنی انگڑائی لینا پڑتا ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھارت کے پارلیمنٹ میں اکنامک گراؤنڈ کے اوپر ریزرویشن دے دیا گیا اور کوئی دلت ایم پی ہمت نہیں تھی کہ کھڑا ہو کر بول سکے ارے یہ تو بابا صاحب کے سمویدھان کے خلاف ہے, اکنامک گراؤنڈ پر ریزرویشن دے دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی ایک بات تاریخی جملہ کانشی رام نے کہا تھا. کانشی رام نے کیا کہا تھا کہ ہم چمچوں کے ایج میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ وقت پورا چمچوں کا ہے. تو یاد رکھو جب تک آپ چمچا گیری کرتے رہیں گے تو غلامی تمہارا مقدر بن جائے گا. جب تک آپ چمچا گیری کریں گے
इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप चमचागिरी करेंगे मसावात आपको कभी नहीं मिलेंगे। जब तक आप चमचागिरी करेंगे तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा। जिस दिन आप अपनी सफों से चमचों को दूर करेंगे और शेर बनेंगे तो तमाम दुनिया तुम्हारी आवाज को सुनेगी। मैं आपको ये बताने आया हूं कि अब ये चमचों की जरूरत नहीं है जो हमारे मुस्तकबिल का सौदा एक ब्रोकरों की तरह, एक एजेंट की तरह 70 साल से करते आए हैं। आज मैं बिदर के नौजवानों के दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि बिदर के मुसलमान, बिदर के दलित भाई, बिदर के बैकवर्ड क्लास के लोग, भारत के संविधान आपको इजाजत देता है। आखिर कब तक आप सिर्फ वोट डालने की मशीन बनेंगे? मैं आपको बताने आया हूं कि आज आप वोट डालते रहे, आज वोट हासिल करने का आपको वक्त आया है। अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर के उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं तो सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करने वाले बनो। हमारे बाबा साहिब के संविधान में लफ्ज सेकुलरिज्म भी आया। आपको मालूम, बाबा साहेब अम्बेडकर को जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे ख्याल से बंबई से लड़े थे, इलेक्शन हार गए। क्यों हारे मालूम आपको? क्या कोई जानता इस मजमे में कि बाबा साहेब अम्बेडकर इलेक्शन क्यों हारे? क्यों हारे? नहीं, दोनों दलित थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ एक छोटा कांग्रेस का लीडर था। अम्बेडकर को शिकस्त क्यों हुई? अम्बेडकर को शिकस्त इसलिए हुई क्योंकि अम्बेडकर ने कहा था कि मुसलमानों की एक अलहदा वोटर लिस्ट बननी चाहिए। तो आलाजाद के लोगों ने कहा कि हाँ देखो, ये अम्बेडकर मुसलमानों की बात कर रहा है। अम्बेडकर ने कश्मीर के बारे में कहा था तो फिरका परस्त लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये अम्बेडकर खतरनाक है, इसको हराना जरूरी है। इन्हीं दो चीजों पर अम्बेडकर को हरा दिया गया था बाबा साहिब। तो फिरका परस्ती असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं है। लोग आकर बोलते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप जहां पर जाते हैं वहां पर बीजेपी को फायदा होता है। मैं आज तारीख में जाकर अपनी बात को चैलेंज के साथ रख रहा हूं। बताओ, क्या मैंने जो बयान किया वो सच नहीं है? कि अम्बेडकर को हार इसलिए हुई थी क्योंकि कांग्रेस ने कहा ये अम्बे बाबा साहिब तो मुसलमानों की वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, ये कश्मीर की बात कर रहा है, इसको हरा दो। माहौल ऐसा बनाया गया कि बाबा साहिब अम्बेडकर इलेक्शन हार गए। तो फिरका परस्ती 1952 से है। याद रखो, ये जो लोग आकर आज मेरा जलसा हो गया, मैं तो कोई सियासी बात नहीं करूंगा अभी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहां पर बल्दिया का इलेक्शन होगा, तो उस वक्त एंड 3 टाइम पॉलिटिकल स्पीच दूंगा इंशाअल्लाह। अब क्योंकि हमको संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलना है, उसी पर बोलना चाहूंगा। तो आज मैं आपसे ये भी बताने आया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे सामने है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या मुतालिबा करता है? क्या भारत का संविधान हिंदुओं का संविधान है? क्या भारत का संविधान मुसलमानों का संविधान है? क्या भारत का संविधान सिखों का, ईसाइयों का, बौद्ध मजहब का संविधान है? नहीं है। ये संविधान पूरे भारत के शहरियों का, इंडियंस का है। ये भारत के तमाम रहने वालों का है। अंबेडकर ने क्या कहा था? ये मुल्क किसी एक मजहब को नहीं मानेगा, ये मुल्क पूरे मजहब को मानेगा। जो नहीं मानते खुदा को, ये मुल्क उनको भी इज्जत देगा। ये हमारे संविधान की खुसूसियत है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं कि ये होली किताब है।
ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن از اے ہولی بک. نہیں، کانسٹیٹیوشن ہولی بک نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے ملک کو چلانے کے لیے. ملک کو کیسے چلایا جائے گا؟ یہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور کوئی بھی مذہب کے نام پر کسی سے ناانصافی نہیں کرے گا. یہ ملک کا سنویدھان کہتا ہے، مگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ سنویدھان میں کچھ بھی ڈال کر یہ کہہ دینا کہ دیکھو یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو مان لیا جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 26 جنوری ہے. آج کے اس دن کو اگر ہم کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو میں سب سے پہلے بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ذاتی طور پر بابا صاحب امبیڈکر کو بہت چاہتا ہوں. میں نے تھوڑا بہت پڑھا، زیادہ نہیں پڑھا ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو امبیڈکر کو مانتا ہے، چاہتا ہے، جو امبیڈکر کو سمجھتا ہے، اور جو گوڈسے کو اور ساورکر کو مانتا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو امبیڈکر کو مانتا ہے، چاہتا ہے،